محترم سامعین کرام، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر جا رہا ہے۔ اسلامی سال کے اس دوسرے مہینے میں بہت سے اولیاء کرام نے وصال فرمایا اور کثیر تعداد میں اولیاء اللہ کے عرس مبارک سفر کے مہینے میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک نمایاں شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحریری علیہ رحمت و رضوان کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے بہت سے ایسی شخصیات، ایسے ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ولایت میں بڑا ہی اعلیٰ اور اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ان شخصیات کو، ان ذوات مقدسہ کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کا ٹائٹل عطا کیا گیا۔ قرآن مجید میں آیت مقدسہ نازل کی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا حزن، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اولیاء کاملین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولی کا معنی ہے قریب ہونے والا، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتا ہے اور انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے پھر انہیں ولایت کی تمام صفات، ولایت کی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کا وہ نیک صالح بندہ جو فرضوں کی پابندی کرتا ہے اور فرض عبادتوں کی پابندی کرنے کے بعد نفلی عبادت کی رغبت رکھتا ہے اور نفلی عبادت میں کثرت کرتا ہے، فرائض کی پابندی
اور نفلی عبادت کی کثرت اور رغبت، یہ اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام پر پہنچاتی ہے۔ غور سے حدیث قدسی سماعت فرمائیں، کیونکہ اس حدیث شریف میں جو حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری میں ہے، اس میں بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ولی اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہے تو کیسے حاصل ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث قدسی میں رہنمائی موجود ہے۔ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ عبدی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، لا یزال عبدی یتقرب الی، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بالنوافل، نفلی عبادت کی کثرت کرتا ہے، اور نفلی عبادت کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض میں کبھی غفلت نہیں کرتا، فرائض میں کثرت و رغبت اور پابند ہوتا ہے فرائض کا، اور اس کے بعد پھر نفلی عبادتوں میں اتنا ذوق، اتنا شوق، اتنی لگن، اتنی محنت، اتنی محبت سے وہ کمال درجے تک پہنچتا ہے کہ نفلی عبادتوں کی کثرت و رغبت کے باعث اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو فرمایا کنتو سمعہ الذی، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي يَبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کسی چیز کی طلب کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اس کی دعا کو ضرور ضرور قبول کر کے میری بارگاہ سے جو شے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ مرتبہ ولایت و مقام ولایت پر جو اللہ کے نیک بندے فائز کیے جاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے کی قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت ہوتی ہے۔ وہ پھر اپنے کانوں کی طاقت سے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، پکڑتا ہے۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے پھر جو مانگتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اسے وہ عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے بندوں کا یہ خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ولی اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے والا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے، اللہ کے جو مقبول، محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کریم نے بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت، ان سے پیار اور ان سے تعلق و نسبت اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا، اکتساب فیض کرتے رہنا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہوئے اس رب سے عرض کرتے ہیں، عبادت اس کی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے پہ نہ چلانا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ چلانا۔ تین قسم کے آدمی ہیں، ایک وہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، ایک وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا ہے، جیسے فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ہیں تو یہ بھی بندے ہیں، تو یہ بھی، لیکن یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور کچھ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو ہم نماز میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے وہ بندے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اپنا لطف و کرم فرمایا، اپنی مہربانیاں فرمائیں، جنہیں عزت و عظمت سے نوازا، جنہیں مقام قرب عطا کیا، جنہیں اپنا ولی بنایا، باری تعالی ہمیں ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب نماز کے اندر اللہ کی عبادت ہے نماز، بہت سی غلط فہمی دور ہوگی کیونکہ میں صرف اشارتاً بات کروں گا۔ اتحیات جب آپ بیٹھتے ہیں، بعض لوگ ولیوں کے بارے میں بڑا پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ درباروں پہ جانے والے، یہ پیروں کو ماننے والے، یہ بابوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں یہ شاید اللہ کے مخالف ہیں، معاذ اللہ، تاثر یہ دیتے ہیں۔